آسمان پر گہرے بادل دکھائی دے رہے تھے۔ لگتا تھا کہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ دو دوست عدنان اور سلیم کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہے تھے۔ دونوں کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ وہ ریل گاڑی کے ذریعے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ ریل گاڑی میں دوران سفر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے زبردست گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے لگی۔ بارش اتنی شدید ہو رہی تھی کہ ریل گاڑی بھی چلنے سے قاصر تھی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ریل گاڑی رک گئی۔ ان دونوں نے گاڑی سے باہر دیکھا تو بارش بہت تیز اور موسلا دھار ہو رہی تھی۔ تقریباً تمام مسافر گاڑی سے اتر کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ یہ دونوں بھی گاڑی سے نیچے اتر کر کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک بوسیدہ سا مکان نظر آیا۔ عدنان نے کہا، آؤ سلیم، اس مکان میں چل کر پناہ لیتے ہیں۔ دونوں نے اپنا سامان اٹھایا اور مکان کی طرف چل پڑے۔ جب وہ مکان کے اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا دکھائی دیا جو آگ کے آگے بیٹھا اپنے ہاتھ سیک رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ بزرگ بولا، آؤ بیٹا، مسافر لگ رہے ہو۔ عدنان نے کہا، جی بابا، ہم دونوں گاؤں سے شہر کام کے سلسلے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش آ گئی۔ بابا، ہمیں کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دیں، ہم بارش کے ختم ہوتے یہاں سے چلے جائیں گے۔ بابا نے کہا، کیوں نہیں بیٹا، آؤ آگ کے قریب آ کر بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے چائے لاتا ہوں، تب تک تم آرام کرو۔ انہوں نے دیکھا کہ مکان کافی پرانا اور بوسیدہ ہے اور جگہ جگہ جالے لٹک رہے ہیں۔ بابا نے تھوڑی دیر بعد اس چائے کے ساتھ کھانا بھی لا کر دیا۔ جب دونوں کھانا کھا رہے تھے تو بابا انہیں بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دونوں کھانے سے فارغ ہوئے تو بابا نے کہا، اب تم دونوں یہاں رک جاؤ، سردی بڑھ گئی ہے، میں نے تم دونوں کے بستر لگا دیے ہیں، تم دونوں اوپر کے کمرے میں چلے جاؤ اور آرام کرو۔ جب عدنان اور سلیم دونوں اوپر جا رہے تھے تو عدنان کو خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ مکان بہت بوسیدہ تھا اور پورا سرار نظر آ رہا تھا۔ سلیم تو بہت تھک چکا تھا، وہ تو لیٹتے ہی سو گیا، مگر عدنان کچھ خوف زدہ لگ رہا تھا۔ اسے ڈر کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر اسے پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر پانی پینے کے لیے نیچے آیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے نلکا کھولا تو اس میں سے پانی کی جگہ خون نکل آیا۔ یہ دیکھ کر عدنان کی زبردست چیخ نکل گئی۔ چیخ اتنی زوردار تھی کہ سلیم کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا، جہاں عدنان ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکا تھا۔ سلیم نے اسے اٹھایا اور آوازیں دیں، مگر سلیم کیا جانتا تھا کہ اس کا دوست خود ایک آسیب بن چکا ہے۔ اسی اثنا میں عدنان نے آنکھیں کھولیں۔ سلیم کی نظریں اس کی آنکھوں کی طرف نہیں گئیں، جس میں صرف خون ہی خون اترا ہوا تھا۔ عدنان نے سلیم کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور اسے بتایا کہ نلکے میں پانی کی جگہ خون نکل رہا ہے۔ لیکن سلیم نے کہا، یار، نلکے میں سے تو پانی ہی نکل رہا ہے۔ عدنان نے دیکھا تو واقعی نلکے میں سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں دوست واپس اوپر کمرے میں آ گئے اور سو گئے۔ اب عدنان کا ڈر ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ خود ایک آسیب بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر انہیں ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ سلیم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ عدنان اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ اس نے عدنان کو آوازیں دیں، مگر عدنان وہاں ہوتا تو جواب دیتا۔ اس نے اس بزرگ کو بھی آوازیں دیں، مگر بابا یعنی کہ وہ بزرگ بھی نظر نہیں آیا۔ آخر وہ عدنان اور وہ بابا کو آوازیں دیتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اسے شور سنائی دیا۔ وہ اس طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے اور اس کا شوہر اس کے سامنے مرا پڑا ہے۔ اس کی گردن پر دانتوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کا سارا خون پی لیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سلیم کو چکر آ گیا۔ اتنی دیر میں اس کی نظر عدنان پر پڑی، جو اسے کچھ عجیب سا دکھائی دیا۔ عدنان سلیم کو دیکھنے کے بجائے اس مردہ شخص کو دیکھ رہا تھا۔ رات بھی ہونے والی تھی اور بارش بھی تھم چکی تھی۔ ریل گاڑی کے دوسرے مسافر بھی اکٹھے ہو گئے اور مردہ شخص کو دیکھ کر کہنے لگے کہ پولیس کو بلاؤ۔ ان کے بلانے پر پولیس بھی وہاں آ گئی۔ پولیس نے لاش کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ انسپکٹر نے کہا، یہ تو لگتا ہے کسی نے اس کا خون نچوڑنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس کا جسم سفید پڑ چکا ہے۔
آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کسی نے اس بلا کو دیکھا ہے جس نے اس شخص کا خون پینے کی کوشش کی ہے؟ عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے بچے کا کھلونا کمرے سے باہر رہ گیا تھا۔ یہ اٹھانے گئی، پھر باہر سے ایک چیخ سنائی دی تو وہاں یہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ سلیم نے اچانک عدنان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ سلیم نے اسے آواز دی تو وہ چونک گیا۔ عدنان کے سر پر تو جنون سوار تھا، وہ انسپیکٹر کو بھی مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ انسپیکٹر کے پاس آ گیا جو آگ کے پاس بیٹھا تھا اور تفتیش کر رہا تھا۔ اس نے عدنان سے بھی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ عدنان کی آنکھیں لال سرخ اور دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے چھلانگ لگائی اور انسپیکٹر کی گردن پر دانت جما دیے۔ سلیم نے یہ منظر دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو گیا، کیونکہ عدنان ایک خوفناک ڈریکولا بن چکا تھا۔ انسپیکٹر کی لاش ایک طرف پڑی تھی اور عدنان اب سلیم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلیم نے اپنی جان بچانے کے لیے جلدی سے پستول نکالا اور اپنے بچپن کے دوست عدنان پر گولی چلا دی۔ اتنی دیر میں دوسرے مسافر بھی وہاں آ گئے۔ اچانک مجمع میں سے ایک بزرگ سامنے آئے اور کہا کہ یہ ایسے نہیں مرے گا، اس پر میں دم پڑتا ہوں۔ ان بزرگوں نے جیسے ہی عدنان پر پھونک ماری، عدنان ایک دردناک چیخ کے ساتھ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ سلیم نے اپنے بچپن کے دوست کی لاش دیکھی تو وہ بھی رونے لگا، کیونکہ اس کا پیارا دوست ایک بھیانک بلا بن چکا تھا۔ اتنے میں ریل گاڑی بھی چلنے کو تیار ہو چکی تھی اور طوفان بھی تھم چکا تھا۔ سلیم جب واپس ٹرین میں بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بوسیدہ مکان غائب ہو چکا تھا۔ اس مکان کی جگہ ایک میدان تھا اور وہ بابا جی بھی ایک خونی بلا تھی جس نے عدنان کو اپنے آسیب میں جکڑ لیا تھا۔ سلیم کو اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ اس کا بچپن کا دوست اس سے بچھڑ چکا تھا۔ اب ریل گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی، لیکن یہ شام، بلکہ یہ خونی شام ساری زندگی سلیم کو یاد رہی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔